درخواست یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں ریٹن فارم میں اینڈ دے آر دیئر ان پبلک ڈومین اینڈ اسٹل عزم استحکام کے اوپر بحث کنفیوژن اسے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اٹ از سمپلی بیکاز دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے، اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہوں. نو وائی دے ڈونٹ وانٹ اٹ. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کیا تھا. اس کے 14 پوائنٹ ہیں. نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب وہ سانحہ پیش آئے پی ایس کا تو تمام سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل بیٹھے، انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے تقریباً 21 پوائنٹ تھے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو سی ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی کوارڈینیشن سے لڑی گئی، اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھے، پازیٹیو ایفیکٹس بھی دیکھے. لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر پرائم منسٹر نے ایپیکس کمیٹی میں یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان 14 پوائنٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا. اس کو کنڈینس کیا گیا، جن چیزوں کو پروگرس کو مانیٹر کیا گیا، یہ 14 پوائنٹ کو فوکس میں رکھنا ہے، اور اس پہ بھی پولیٹیکل کنسنسس ہے. اور عزم استحکام یہی کہہ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ اس کو ری انویگریٹ اور ری انرجائز کرنا ہے. کیوں ایک بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ فیک آرگومنٹس. وہ ان کے اندر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، اگلا بھی سلائیڈ دکھا دیں، یہ ہیں جی 14 پوائنٹ. اگر آپ ان 14 پوائنٹس کو دیکھیں تو اس میں سے جو پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس، وہ تو بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. جو فوج کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے، آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ اس سال میں ہم نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ہیں. 137 ہمارے افسر اور جوان شہید ہیں. 398 دہشت گردوں کو ہم جہنم حاصل کر چکے ہیں. روزانہ 22 آپریشنز، تقریباً 122 آپریشنز، یہی بتایا نا آپ کو، 112 آپریشنز ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 5 یا 4 سے 5 آپریشن ہر گھنٹے میں ہم کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. تو کیا کائنیٹکس میں جو فوج نے انٹیلیجنس نے کام کرنا اس میں کوئی کمی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ پرابلم از دیئر ان دی ادر پوائنٹس. میں آپ کو اس کا ایک رن ڈاؤن ہلکا سا دے دیتا ہوں سو ایز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کہاں کھڑا ہے، اینڈ وائی دی پیپل وانٹ کہ یہ نہ ہو. اس میں پیچھے جائیے گا، اس میں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سینٹرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس. یہ ضروری سمجھا گیا 2014-2021 میں بھی کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں پروونسز لیول پہ، اینڈ دے ول بی دی مین اسٹیج جو کہ دہشت گردی کو لڑیں گے. ناکٹا جو سی ہے اس نے دسمبر 2023 میں وہ ریوائز نیب کی ایک اپ ڈیٹ نکالتا ہے ہر سال، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. اس اپ ڈیٹ کے اندر میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کے پی میں اور بلوچستان میں، جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی نہیں 2 صوبوں میں نا، کے پی میں جو سی ٹی ڈی ہے اس کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 2437 ہے، جس میں جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ صرف 537 ہے. دہشت گردی کی آپ لہر دیکھیں وہ کتنی ہے. بلوچستان میں دی سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ ہے 3438، جس میں آپریشنل جو فیلڈ آپریٹرز ہیں وہ نیکٹا کی جو کتاب ہے اس کے مطابق 2776. تو یہ ہے آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی. یہ تو میں اسے اسٹرینتھ بتا رہا ہوں، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ واٹ سارٹ آف اسٹرینتھ وہاں سے آنی، اور یہ آپ کا نیب کا، اس کا ریوائز نیب کا پوائنٹ ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، رجسٹر کیا جائے. تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں. یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں. سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں. اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے.
دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں, کون چلا رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے. کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں؟ آگے چلیے گا اگلی سلائیڈ میں. ریفارمز ان کرمنل جسٹس سسٹم. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دیں پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن ہونا ہے. آئی مے رائٹ اونلی دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ATC کورٹس ہیں KP میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 ہیں. سی دی والیوم آف دہشت گردی, اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشنز کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف, اور ٹوٹل کورٹ کتنے ہیں؟ ایک صوبے میں 13, ایک میں 9. اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں, پچھلے سال میں, پورے سال میں بلوچستان میں 10 اور KP کے میں 14. اور ہم 2014 سے اور 2021 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اس کو تڑا کرنا ہے تاکہ جو سے ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. اینڈ ناؤ وی کم ٹو دیٹ نمبر 13 پوائنٹ. ذرا نیچے دیکھیے گا, کرب انکریزنگ ٹرینڈز آف انلیگل اسپیکٹرم. تو یہ شروع سے آئیڈینٹیفائڈ ہے, جو اس میں بھی عزم استحکام میں بات ہوئی کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس, اس کے اندر ہی یہ دہشت گردی پنپتی ہے. اور یہ فیصلہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام سٹیک ہولڈرز نے کہ جی ہم نے انلیگل اسپیکٹرم کو روکنا ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے, نظر آتا ہے, اور اس کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ایک انلیگل اکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی انلیگل اکانومی میں, اسی انلیگل اسپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمنل سسٹم اور دہشت گردی آپریٹ کرتی ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں NCP وہیکلس لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم کا. کروڑوں کا, اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا. انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں. جب ایک ملک میں, کچھ ضلعوں میں, کچھ جگہوں میں یہ نارمل ہو, از ایبسولوٹلی نارمل کہ گاڑی بغیر کاغذ کے چل سکتی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں نمبر آگے کیا لگا ہوا ہے, اس میں چیسی نمبر کیا چیز ہے, تو اس کے درمیان میں دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. بے نامی پراپرٹیز, بے نامی اکاؤنٹس, آر دے ناٹ پارٹ آف دس انلیگل اسپیکٹرم؟ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پھر دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. اسمگلنگ, یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ, افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں نا, پاکستان کے علاوہ تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, چائنا, ایران, ان سے بھی لگتا ہے. جو افغانستان ہے اس میں ترکمن بھی رہتے ہیں, تاجک بھی رہتے ہیں, ازبک بھی رہتے ہیں, فارسی بان بھی رہتے ہیں, لیکن باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پہ جائیں گے, جاتے ہیں. دے آر نارمل بارڈرز, ویزا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ, یہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے اندر چلے جائیں, اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائے. اس لیے کیونکہ وہ انلیگل اسپیکٹرم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ نے 2023 کے اندر LCs کو کم کیا بیکاز ڈالر کی شارٹیج تھی, تو آپ نے دیکھا کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ ایک دم اربوں ڈالر کے لحاظ سے بڑھ گیا, مور دین ارب ڈالر. آئی تھنک 2 ارب فگر دیکھ لیجیے گا. کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آپ LCs نہیں کھول رہے, تو وہاں جو سامان جاتا ہے وہ آپ کی مارکیٹوں میں بکتا ہے یا نہیں بکتا؟
ملینز آف جو ہے ہنڈریڈز آف ملینز روپیہ خالی روزانہ کی بنیاد پہ جو اسمگلنگ ہے وہ اس کی تیل کی اسمگلنگ میں بنائی جاتی ہے. آپ نیم اے تھنگ 50-60% انلیگل جو سا ہے وہ آپ کا تمباکو سیڈز بکتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز اربوں کی اس کے اندر انلیگل مافیا ہے یا نہیں ہے؟ نارکو دیکھ لیں, ہم نے ری انویگریٹ کی ہوئی ہے نارکوٹکس کے اوپر. ستمبر 2023 سے ہم کوئی 1000 ٹن سے زیادہ منشیات غیر قانونی پکڑ چکے ہیں. لیکن ہاؤ مچ از دیئر وچ از کمنگ فرام افغانستان ان یور اسکول کالجز ان یور ینگسٹرس؟ اس میں بھی اربوں روپیہ ہے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ دیٹ ریکوائرمنٹ از اے سافٹ اسٹیٹ. اور اس کا حل یہ ریوائز نیپ ہے. دس ریوائز نیپ ڈز ناٹ اونلی آنسر ٹیررزم, یہ پوری اسٹیٹ اور ریاست کو اور سوسائٹی کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ ایکسٹریمزم کو بھی اٹھاتا ہے. آپ اس کے پوائنٹس دیکھ لیں. اگر آپ انلیگل اسپیکٹرم کو کرب کریں گے, کم کریں گے, تو پوری سوسائٹی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. یہ صرف دہشت گردی کا علاج تو نہیں ہے. So there is a vested interest which doesn't want this to happen. And they are making a lot of money. اور اگر اس پیسے کا کچھ حصہ وہ اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے لگا دیں تو یہ برا کاروبار تو نہیں ہے. اور وہ لگاتے ہیں. ابھی چمن میں حکومت نے, ریاست نے یہ کہا کہ جی ہم اس کے اوپر ون ڈاکومنٹ رجیم پاسپورٹ لگائیں گے. تو وہاں پہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, چاہے وہ سیاسی تھا غیر سیاسی تھا, انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں شروع کر دی. آپ کے سامنے, آپ لوگ سیاست صحافت میں آپ لوگ تو کور نہیں کرتے. ایف سی والوں کو پتھر مارو. انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئیں کہ لوگوں کو بٹھا دو, اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اسمگلنگ کرنی ہے. اور جو نیچے بیچارے لوگ انوالوڈ ہیں ان کو تو بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے. اوپر جو مافیا ہے, دیٹ از ویئر دس بلک آف دس منی, دس ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف بلینز گوز. اور وہ تو یہ پیسہ یہاں نہیں رکھتے, وہ تو ڈالروں میں باہر لے کے جاتے ہیں. اس سے معیشت کو اور نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک وشس سائیکل تھا. عزم استحکام میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑنا ہے, ہم نے ریوائز نیپ کو ری انویگریٹ کرنا ہے, تو وہ جو مافیا ہے, اٹ گاٹ ویری ورڈ. اینڈ اٹ گاٹ سو ورڈ کہ کلیئر ریٹن ورڈ ایبسولوٹلی کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ کیا کرنا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا, ملٹی پرونگڈ ہے, ملٹی ایجنسی ہے, ہول آف دی سسٹم ہے, سب کچھ کلیئر لکھا ہوا ہے. ان کا پہلے تو اس کو متنازع بناتے ہیں. So that is the first thing that they did, because the stakes are very high. اس میں کوئی نظریات نہیں ہے, یہ سب پیسہ ہے, اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے. اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا, سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے. اسی ٹیرر کرائم نیکسس کو سسٹین کرنے کے لیے, اس سافٹ اسٹیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ دہشت گردوں کو بھی لگائیں کہ مصروف رکھو اپنی ایف سی کو, اپنی فوج کو. آپ نام نہاد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں انہیں بھی لگائیں کہ چونکہ ریاست اس کے خلاف کھڑی ہے, اور ریاست اس ٹیرر کرائم نیکسس کو, جس کی جو بیسز ہے کرائم کی اور ٹیررزم کی, اس پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئی ہے, تو اٹھاؤ مسنگ پرسن, چلو امن مارچ کی بات کرو, اور اٹیک کرو اپنی فوج پہ, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ, اپنی لا انفورسمنٹ پہ, اپنی پولیس پہ. یہ کام نہیں کرنے. یہ بات نہیں کرنی کہ جی اے ٹی سی کورٹس بنائے جائیں. یہ بات نہیں کرنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اسٹرینتھن کیا جائے. یہ بات نہیں کرنی کہ ریگولیٹ کیا جائے مدارس کو, اور جو آپ کے جو وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کی جائے. ایک یونیفائڈ نیریٹو بنایا جائے. جو اس ٹیرر کرائم نیکسس کے اس انلیگل اسپیکٹرم کے آگے کھڑا ہے, اس کی نشاندہی کر رہا ہے, اس کو روک رہا ہے, اس کے اوپر اٹیک کر دو. یہ آپ کے سامنے ہے.
اینڈ دیٹ از وائی دس عزم استحکام کو اس طریقے سے ہر جو اس قوت کا حصہ اسے لیگل اسپیکٹرم کی سرپرستی میں شامل ہے وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے. نو اف وی کیپ آن ڈوئنگ اٹ نو واٹ ول ہیپن. دیکھیں یہ جب پالیسی تھی کہ جو لوگ ریاست کی رٹ کے آگے جو دہشت گرد اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے آگے کھڑے ہوں گے, تو جو 3D پالیسی تھی جس میں ڈائلاگ ڈیولپ اور ڈیٹر تھا, اس میں ڈیٹر کرنا تھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریاست کی تسلیم کو, ریاست کی جو ریاست کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو سا ہے اپنی شریعت, اپنا قانون, اپنی سوچ, اپنی ول امپوز کرنا چاہیں گے. اور فوج کی اور کائنیٹکس کی اور لا انفورسمنٹ کی اسٹریٹجی تھی اور ہے کلیئر ہولڈ بلڈ ٹرانسفر. ایسے ہی ہے نا, یہ آپ نے لفظ پہلے بھی سنے ہوں گے. تو فوج تو کلیئر بھی کر رہی ہے, ایریاز کو کر چکی ہے, ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامی کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے. ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار کلیئر کر کے ان کے حوالے کر چکے ہیں. اف یو ڈونٹ بلڈ دوز اینڈ اف یو ڈونٹ ٹرانسفر اٹ ٹو دی پیپل, تو وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. تو اگر جو باقی ایلیمنٹس ہیں, جو باقی ریاست کے عناصر ہیں, جو باقی ادارے ہیں, اگر وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ کلیئر اور ہولڈ کے ایک وشس سائیکل میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے, کلیئر کرے ہولڈ کرے. اینڈ اف دی آرمی کیپس آن ڈوئنگ دیٹ, تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے بلڈ کرنے کا, ٹرانسفر کرنے کا, اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے, اور وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو کمنگ بیک, آئی ایم سوری فار اے لانگ آنسر بٹ اٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ واٹ از عزم استحکام. دیٹ از وائی کہ عزم استحکام, دیٹ کمپین جو میں نے کہا کہ یہ ہماگیر مربوط ایک کمپین ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی, اور یہ صرف دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے گی نہیں. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یہ پوری سوسائٹی کو اور ملک کو اوپر اٹھائے گی. اینڈ دی اسٹیکس آر ویری ہائی ہیئر. تھینک یو.